پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عارف بٹ صاحب، ایک بڑا ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان بہت اقدامات کر رہا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. ہم نے مختلف فورم پہ آوازیں اٹھائیں، بلکہ صحیح معنوں میں جو کشمیر کی ترجمانی ہے وہ پاکستان کرتا ہے. یہ جو 35A کو ختم کیا گیا ہے، اس کے بعد جو پاکستان نے اقدامات کیے ہیں کشمیر کی فیور میں، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہیں یا کچھ اور کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی عوام کے جو دل ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ان کی ایک لازوال محبت کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. دیکھیں، اگر ہم حکومت پاکستان کی بات کریں، موجودہ اور سابقہ حکومت کی جو رہی ہیں، تو کشمیریوں کو سفارتی سطح پر وہ شاید فیور نہیں مل پائی جس کا وہ حق رکھتے تھے. ہمارے یہاں پر ایک اسپیشل کشمیر کمیٹی جو کہ کئی اشروں سے یہاں پر کام کر رہی ہے. اگر ہم زیادہ بات نہ کریں، کوئی 10 سال سے ہم اپنی کشمیر کمیٹی کے ان اکابرین کو دیکھ لیں جنہوں نے اس کے نام کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیے، کروڑوں روپے یہاں سے لیے، جو کہ یہاں کا ایک عام انسان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ سفارتی جو ان کو ملنی چاہیے تھی، مدد ملنی چاہیے تھی، اس لیے ہم نے کوئی ایسا فورم نہیں دیکھا. یہ کشمیریوں نے اپنے آپ کو خود زندہ رکھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر خاص کرم ہے. اللہ ان کے اوپر اپنا اس طرح مہربان رہے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس لہو کے اندر غلامی کی کوئی تاثیر موجود نہیں ہے. موجودہ اگر ہم حکومت کی بات کر لیں تو یقیناً کچھ فیصلے ان کے اچھے بھی ہیں. فیصلے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اس وقت عوام جتنی بددل تھی اور جتنی ان کے اندر ایک نفرت پائی جا رہی تھی، کہ انہوں نے یہاں پر جو ان کے اپنا جو تھے کمیشن، جو ہائی کمیشن تھے، ان کو بھی اجے بساریہ کو بھی کہا ہے کہ بھی آپ یہاں سے چلے جائیں. اور پھر سمجھوتا ایکسپریس کا بھی کل ہم نے دیکھا کہ 1-2 روز پہلے کی بات ہے کہ جو منسٹر ہیں ریلوے کے، انہوں نے کہا کہ سمجھوتا ایکسپریس نہیں چلے گی. کچھ تجارتی بندشیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بات چیت چل رہی ہے. اصل میں یہ چیزیں تو بالکل ایک جگہ پہ اپنا چلیں کچھ نہ کچھ مقام رکھتی ہیں. اصل میں یہاں پر نا قوم کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی کلچر ہمارے یہاں موجود ہے، جس نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے، سب سے بڑی تقسیم ہماری سیاسی ہے. سیاسی تقسیم سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر ان پارٹیوں کے اوپر قابضین ہیں، انہوں نے ہماری اخوت کو تار تار کر رکھا ہے. ہمیں یہاں پر بحیثیت ایک قوم اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اپنے ان جاں بازوں کے ساتھ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج ہمارے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتا ہے، جو بارڈروں کے اوپر ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو وہاں پر ہماری سکون کے لیے، چین کی نیند کے لیے ان کو وہاں پر بطور محافظ تعینات کروا رکھا ہے. میں پاک فوج کا نام لوں گا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور ہمیں بحیثیت قوم، اگر ہم نے اس وقت بحیثیت قوم کا متحد نہ کیا گیا، اگر ہمیں اندر وہی اخوتی اور یکجہتی والا جو عزم ہے وہ نہ آیا، تو دشمن بہت چالاک ہے، دشمن بہت مکار ہے. اس کے یہاں پر پالتو افراد ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس اسٹیٹ کو کسی نہ کسی طرح سے کمزور کرنے کی بھرپور سازش کر رکھی ہے. یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اخلاقی مدد یہی ہو سکتی ہے کہ ہم باقاعدہ ایک قوم یونینیمس اپنے اس کلچر سے نکلیں جو جھوٹ، فریب، مکارانہ اور لوٹ مار، چیلا پرستی، یعنی کہ اس سیاسی کلچر سے نکل کر ایک ایسے سیاسی عمل کی طرف آئیں جہاں پر ایک با کردار قیادت ہمارے سامنے نظر آئے. کیونکہ وہ با کردار اور با ایمان قیادت جب تک نہیں آئے گی، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ قوم متحد ہو سکے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہ کہ صرف حکومت کا کام ہے، یہ معاشرے میں رہنے والے ہر افراد کا کام ہے کہ اس کو تو اپنی تمام نفرتوں کو بھول جائے، اپنی تمام تقسیم کو بھول جائے، اور بحیثیت ایک امت کے حوالے سے، کیونکہ وہ اس وقت امت کی طرف دیکھ رہے ہیں. سر تھوڑا سا یہ فرمائیں کہ بھارت نے یہ ایک سٹیپ لے تو لیا ہے، لیکن یہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے. اس کے لیے انڈیا کے اندر سے بہت ساری تحریکیں اٹھ گئی ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ انڈیا کا جھنڈا جو ہے وہ انڈینز پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، اور مختلف سٹارز جو ہیں، ان کے پلیئرز ہیں، وہ اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اب فیوچر میں جو اس کو خطرات لاحق ہیں اس فیصلے سے، کون کون سی ریاست ہے جو اس سے خطرہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد بغاوت کر سکتی ہے، یا کون کون سی ایریاز ہیں جہاں سے انڈیا کو خطرہ ہے اب اس فیصلے سے؟
دیکھیں جی، جب یہ اللہ تعالیٰ بالکل فرماتے ہیں کہ جب کسی کی جبر اور ظلم انتہا تک پہنچے، اگر اسے رسوائی دینی ہو تو پھر اسے غلط فیصلے کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ انڈیا جو اس کو جو اپنا بھارتی سرکار ہے، جو انتہا پسند، جو دہشت گرد آپ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں میں پھر آپ کی بات بتاؤں گا کہ صرف ہر نظریہ جو ہے وہ انسان دوست ہے. دہشت گردی ایک ایسا نظریہ جو کسی انسانیت کا قائل نہیں ہے. ہر نظریے میں آپ کسی بھی انسانی جو نظریہ ہم سمجھتے ہیں مختلف، کوئی بھی اگر ہندوازم بھی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی قتل عام جائز نہیں ہے. یہ انتہا پسندوں کا کوئی جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان کی کوئی سوچ نہیں ہوتی. یہ جو مودی سرکار ہے یہ بھی کچھ ایسے ہی نظریے سے وابستہ ہے. اور جو مثلا جو ان کے یہ غلط فیصلے اگر ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی اگر یہ شور مچ رہا ہے کہ وہاں کے جو لوگ جو بڑے پرانے پولیٹیکل چینجر رہے ہیں اور جو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں، یہ انہوں نے بھی اس بات کی واویلا مچانا شروع کیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے آنے والے وقتوں میں شاید بہت زیادہ غلط ثابت ہو. اور یہ بات جو آپ نے فرمایا تو شاید ہو سکتا ہے کہ جو تحریکیں وہاں پر خاموش تھیں ان کو بھی اگر اس وقت کہیں سے روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے تو وہ یہی سمجھ بیٹھی ہے نا کہ ایک ایسا فیصلہ جو مسلط کیا گیا ہے جس کو کم از کم نہ تو کشمیری مانیں گے اور نہ وہاں پر کوئی اور لوگ جو ایسے ہیں جو کہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ اس بات کو تسلیم کریں گے. تو لہٰذا کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 370 کانسٹیٹیوشن جو انہوں نے آرڈیننس کیا ہے اس میں اور بہت ساری ایسی ہلاک شدہ جو ریاستیں ہیں جو کہ انڈیا کا حصہ بنی ہیں وہ بھی اب خطرے میں ہیں. وہ بھی اس وقت محسوس کر رہی ہوں گی کہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ بھی اب خطرے میں ہیں. تو وہ بھی اس کے لیے ضرور بات کریں گے. اور میں سمجھوں گا خالصتان وہاں کی ایک اپنا بڑی بہتر آزادی کی ایک تحریک ہے. اس کے علاوہ آسام میں بھی ہے اور بے شمار جو کہ ان گنت ہیں جن کو ہم اگر اس کے لیے ایک شاید لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. لیکن ان شارٹ میں اپنی بات، آپ کی جو بات کہی ہے اس میں بالکل اس بات کو انڈوز کرتا ہوں کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ اس فیصلے کے بعد انڈیا کا جو اکھنڈ بھارت کا خواب ہے وہ چکنا چور ہونے والا ہے اور وہ حصوں میں بٹنے والا ہے اور تقسیم ہونے والا ہے. اور جو استحصالی انتہا پسند ہندو ہے اس کو مات ہونے والی ہے انشاءاللہ. یعنی ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اب انشاءاللہ انڈیا مٹنے والا ہے، انشاءاللہ اس کا ظلم مٹنے والا ہے، کشمیر کو آزادی ملنے والی ہے. یہ جو انڈیا کا سر ایک سیکولر فیس تھا، یہ جو ورلڈ لیڈنگ ڈیموکریسی کہتے تھے اس کو، یہ جو پوری دنیا میں کہتا تھا کہ ہم جمہوریت کے پیروکار ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دوسری ریاست کے ریاستی معاملات میں مداخلت کر کے اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا انٹرنیشنل ورلڈ کے سامنے؟ جو سیکولر کا ایک ماسک تھا اس کے فیس پہ وہ اب اٹھ گیا. دیکھیں جی، آپ جتنا مرضی خوبصورت چہرے پہ میک اپ سجا لیں، خوبصورت سے نقاب پہن لیں، کچھ بھی کر لیں، جو قدرت کی بارش ہوتی ہے تو اسے اس کا چہرہ بے نقاب کر دیتی ہے. تو یہ جو اس کا حسن جسے آپ کہہ سکتے ہیں سیکولر کا جو اس نے سجایا ہوا تھا، جس کا واویلا وہ پوری دنیا میں مچاتا تھا، ایک بڑی ڈیموکریسی کی وہ بات کرتا تھا، ایک لوگوں کے حقوق کی بات کرتا تھا، اور جیسے اس کا جو سجا ہوا جو چہرہ تھا، اس فیصلے سے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ قدرت نے اسے بے نقاب کر دیا ہے پوری دنیا میں. اب اس کا جو یہ بھیانک جو چہرہ نکل کر رہا ہے، انتہا پسندانہ جو سوچ والا، جو دہشت گردی کی کہ عملی اقدامات والا جو چہرہ اب نکل کر آیا ہے نا بھارت کا، بھارتی جو حکومت کا، جو مودی سرکار کا نکل کر آیا، اب وہ دنیا سے چھپ نہیں سکتا. اب پوری دنیا کو اس کو جانچنے کا موقع مل چکا ہے. اور ان کے جو انتہا پسندانہ عزائم ہے، دیکھیں مودی صاحب کیا کر آئے تھے. مودی صاحب اپنے انتہا پسندوں کو یہ یقین دلا کر تو آئے تھے کہ میں یہ کرنے والا ہوں. تو یہی تو وجہ رہی کہ ان کی اگر وہاں پر جیت ہوئی ہے تو وہ انتہا پسندوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. یہ بھی اب اقوام عالم کو جان لینا چاہیے کہ اصل دہشت گرد کون ہے اس پورے خطے کا، جس نے بلوچستان میں کلبھوشن کے نام سے لوگوں کو بھیج کر یہاں پر معصوم جانیں لی. اور نہ کہ اس سے بڑے عزائم کی ہم بات کریں کہ وہ تو مانتا ہے کہ میں نے 1971 میں یہ بنگلہ دیش کو ہم نے علیحدہ کروایا تھا. یعنی کہ کیا اقوام عالم اس بات پر بھی خاموش رہے گی کہ ایک شخص اپنی دہشت گردی کا اعتراف بھی کرتا ہے، اس کے عملی اقدامات سے یہاں پر 69 لوگوں کا خون بھی بہایا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بات شاید اب تو یہ میڈیا میں بھی ہم بھی میڈیا سے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ ان کے اوپر کلسٹر جو بامب ہے
جو کہ کسی صورت میں کسی آبادی پہ نہیں چلائے جا سکتے، ایون کہ اگر جنگ بھی ہو جائے تب بھی وہ چلنے کے مثلاً اس کی اجازت نہیں جا سکتی. وہ اسلحہ جو ممنوع ہے، جس کے اوپر بین ہے، انہوں نے اس اسلحے کو وہاں پر آزادی کی جنگ. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے، ہم یہ سمجھیں گے وہ نہتے کیا چاہتے ہیں. نہتے تو صرف یہی چاہتے ہیں نا. ہم اگر 9/11 کی بات کر لیں، 9/11 میں ہم نے دیکھا کہ صرف 6 ہفتوں میں ایک اقوام متحدہ نے ایک ریزولوشن پاس کی اور فوجیں فوراً سے پہلے افغانستان میں آ گئی. تو کیا یہ 71 سال سے جو صد خانے میں پڑا ہے اقوام متحدہ کا کیس، کیا یہ اسی سنوائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ ان کو کشمیریوں کے لہو سے، ان کی ماں اور بہنوں کی عصمتوں سے ان کو اس جبر کی آواز نہیں آ رہی؟ یہ ایک سب سے بڑا اس وقت جو ہے اقوام عالم کے لیے ایک سوال کا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو یہ امن کی بات کرنے والے ہیں، جو دہشت گردی کو مٹانے کی بات کرنے والے ہیں، یہ جو یہاں پر منصفی کا کردار ادا کرنے والے ہیں خطے میں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اب ان کو وہ جو پردہ اٹھا ہے اس کی جو جمہوریت کا، اس کے جو سیکولرزم کا جو نقاب ہٹا ہے، اب اس کا جو اتحاد پسندانہ جو چہرہ سامنے نظر آیا ہے، اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اقوام عالم کیا کرتی ہے. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے ان معززین سے، ان معتدین سے، ان قائدین سے کہ بھی آپ کی بتائی ہوئی جو قراردادیں ہیں، کیا وجہ کہ وہ کب رنگ لائیں گی. آج یہ مودی کا اپنا جو مودی سرکار کا جو صدارتی آرڈیننس کا اندرونی معاملہ ہے، یہ ان کا اپنا رہا، لیکن جو اقوام عالم کے جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کم امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. عارف بٹ صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی آراء سے اور کشمیریوں کے بارے میں جو ہمیں معلومات دیں، ہم نہایت مشکور ہیں آپ کے. ناظرین، بھارت کا اپنا آئین، کشمیر ایک علیحدہ کنٹری. بھارت اپنے آئین میں جس طرح مرضی تبدیلی کرے، کشمیریوں کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیریوں کے جد و جہد آزادی کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیریوں کی قربانیوں کے ساتھ کھڑا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان بنیامین شوکت کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹائم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. محب وطن ٹی وی یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ اس طرح کے مزید پروگرامز دیکھتے رہیں. اپنے میزبان اور مہمان محمد عارف بٹ صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.